دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شعیب اختر کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ شعیب اختر کون ہے، کس خاندان سے تعلق ہے، بچپن کے دن کہاں گزرے، آج شعیب اختر کتنے امیر ہیں، ان کے پاس کتنی دولت ہے، شادی کتنی کی، اولاد کتنی ہے، یہ اہلیہ کو کیمرے کے سامنے کیوں نہیں آنے دیتے، ایک تانگے والے نے شعیب کو کیسے سٹار بنایا، پورا واقعہ کیسے ہے، گنے والا شعیب کو فری جوس کیوں پلاتا تھا، یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ابتدائی زندگی۔ شعیب اختر راولپنڈی کے قریب واقع چھوٹے سے شہر مورگا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اٹک آئل ریفائنری میں کام کرتے تھے۔ اس نے چپٹے پاؤں کی وجہ سے 4 سال کی عمر میں چلنا شروع کیا اور اپنی ابتدائی تعلیم ایلیٹ ہائی سکول مورگا میں حاصل کی اور بعد میں مزید تعلیم کے لیے راولپنڈی میں واقع اصغر مال کالج میں داخلہ لے لیا اور کرکٹ کھیلنے کی ابتدا شعیب اختر نے 19 سال کی عمر میں کی۔ شعیب اختر نے فرسٹ کلاس کرکٹ کا آغاز 1994 کے سیزن میں زرعی ترقیاتی بینک آف پاکستان کی جانب سے کھیل کر کیا۔ شعیب اختر کتنے امیر ہیں۔ 2011 میں کرکٹ سے کنارہ کشی کے بعد ریئل اسٹیٹ اور براڈ کاسٹنگ کے ذریعے دولت کمائی ہے۔ ایک چینل کی پوڈ کاسٹ میں شعیب اختر نے انکشاف کیا کہ وہ پاکستان کے امیر ترین شخص بننا چاہتے ہیں اور میں اس حوالے سے مذاق نہیں کر رہا بلکہ سنجیدہ ہوں۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں پاکستان کا ڈالرز میں ارب پتی بننے والا پہلا شہری بنوں گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شعیب اختر کی دولت تقریباً $15 ملین ہے جو بین الاقوامی اور ڈومیسٹک سطح پر کرکٹ کھیل کر کمائی ہے۔ کرکٹ کے میدان کے علاوہ راولپنڈی ایکسپریس مختلف برانڈز اور ٹی وی شوز سے منسلک رہے ہیں اور ہوشیار کاروباری کی طرح مختلف جگہوں پر سرمایہ کاری بھی کر رکھی ہے اور اس کے علاوہ چند ریسٹورانٹس کے مالک بھی ہیں۔ راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے شہرت پانے والے شعیب اختر کا پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں خوبصورت گھر ہے جو خوبصورت گارڈنز میں تمام جدید سہولیات سے آراستہ ہے۔ شادی اور اولاد۔ شعیب اختر نے 2011 میں کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد 11 نومبر 2014 کو رباب خان سے شادی کی۔ جوڑے کا پہلا بیٹا محمد میکائل علی ہے اور جولائی 2019 میں ان کے ہاں دوسرے بیٹے مجدد کی آمد ہوئی۔ شعیب اختر ایک پوڈ کاسٹ میں شریک ہوئے جہاں انہوں نے اپنے کیریئر سمیت شادی پر بھی کھل کر بات کی اور بتایا کہ کس طرح انہوں نے شادی کی۔ سابق کرکٹر نے ایک سوال کے جواب میں انکشاف کیا کہ وہ جب ایف اے میں پڑھ رہے تھے تبھی وہ کرکٹ میں آ گئے جس وجہ سے وہ ایف اے کا ایک پرچہ بھی نہیں دے سکے اور تاحال وہ مذکورہ پرچہ نہیں دے سکے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی والدہ کی بہت خدمت کرتے رہے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے جس چیز کی خواہش کی وہ انہیں ملتی گئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے آج تک اپنی والدہ کی کسی بات پر انکار نہیں کیا۔ ان کی والدہ انہیں جو حکم دیتی ہیں وہ سر جھکا کر اس پر عمل کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہی انہیں ہر چیز ملتی گئی۔ انہوں نے بتایا 9 عمری میں وہ والدہ کے پاؤں دباتے وقت خدا سے جو دعا مانگتے تھے وہ پوری ہو جاتی تھی۔ شادی سے متعلق پوچھے گئے سوال پر شعیب اختر نے بتایا کہ ان کی شادی ان کے والدین نے اچانک طے کر دی تھی اور انہیں حکم دیا گیا جس پر انہوں نے عمل کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ساس اور ان کی والدہ پہلی بار حج کے موقع پر سعودی عرب میں ایک دوسرے سے ملی تھی جہاں ان کی ساس نے ان کی والدہ کو پیرنی سمجھ کر ان کی بہت خدمت کی۔ سابق کرکٹر کے مطابق ان کی والدہ نے ان کی ساس کو بتایا کہ وہ پیرنی نہیں بلکہ شعیب اختر کی والدہ ہے جس کی وجہ سے لوگ ان سے ملنے آتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ شعیب اختر کے مطابق حج سے واپسی پر والدہ نے کھانے کی دعوت پر انہیں ان کی ہونے والی اہلیہ سے ملوایا اور کہا یہ ان کی دلہن ہے۔ ان کے مطابق مذکورہ ملاقات کے بعد ان کی شادی طے کی گئی جس میں دونوں خاندانوں کے چند افراد نے شرکت کی اور ان کی شادی انتہائی سادگی سے ہوئی اور وہ دلہن کو بیاہ کر گھر لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ شادی سمیت دیگر معاملات پر فضول اخراجات کرنے کے حق میں نہیں لیکن وہ دوسروں کو شادی وغیرہ پر خرچ کرنے سے نہیں روکتے۔ شعیب اختر کے مطابق ان کی اہلیہ ان سے کافی چھوٹی ہے اور اب ان کے 2 بیٹے بھی ہو چکے ہیں۔ اہلیہ کے میڈیا پر آنے سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال پر شعیب اختر نے دعویٰ کیا کہ ان کی اہلیہ خود میڈیا پر نہیں آتی۔ انہوں نے بتایا اگرچہ ان کی اہلیہ سیکولر ذہنیت کی مالک ہیں لیکن وہ میڈیا میں آنے کے معاملے میں تنگ نظر ہیں اور وہ خود نہیں آنا چاہتی اس لیے وہ ان پر دباؤ بھی نہیں ڈالتی۔ شعیب اختر نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے پہلے اہلیہ کو میڈیا میں آنے اور دیگر تقریبات میں ساتھ چلنے کا کہا لیکن وہ نہیں مانی جس کے بعد اب وہ انہیں نہیں بولتے۔ اسی طرح انہوں نے واضح کیا کہ ان کی جانب سے اہلیہ پر کوئی بندش نہیں البتہ وہ پردے کے حق میں ہیں اور وہ اہلیہ کو پردہ کرنے کا کہتے ہیں کیونکہ پردہ خدا کا حکم ہے۔
دوسری شادی کے سوال پر شعیب اختر نے مسکراتے ہوئے کہا، اسلام میں 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن ان کے لیے ایک ہی بیوی کافی ہے، وہ دوسری شادی نہیں کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ خدا نے انہیں پاک دامن، خوبصورت اور اچھی بیوی دی ہے، وہ کیوں دوسری شادی کریں گے، اور یہ کہ مرد حضرات کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ان کی بیویاں انہیں آئیڈیل سمجھے اور ان کے لیے وہ متاثر کن شخصیت بن جائے۔ تانگے والے کی کہانی۔ شعیب اختر اپنی سٹرگل دنوں کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں، مجھے یہ بھی علم تھا کہ لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے کی وجہ سے مجھے ایک نوکری کی بھی ضرورت ہے، لیکن مجھے ابھی تک کوئی ایسی نوکری نہیں ملی تھی جس سے مجھے دلچسپی ہو۔ ایک دن میرے دوست نے بتایا، پاکستان ٹیم ینگ لڑکوں کے ٹرائل منعقد کر رہی ہے جسے ظہیر عباس کنڈکٹ کریں گے۔ مجھے یہ بہترین حل نظر آیا کیونکہ یہ ایک ایسی نوکری تھی جسے میں واقعی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک بیگ پکڑا اور اپنے دوست اعجاز کو قائل کر لیا کہ وہ میرے ساتھ لاہور تک چلیں۔ ہم دونوں اڈے پر پہنچے، لیکن ہم دونوں نے بس کی ٹکٹ نہیں خریدی کیونکہ ہمارے پاس لاہور کی ٹکٹ خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ چنانچہ ہم نے بس کے چلنے کا انتظار کیا۔ جو ہی بس نے رینگنا شروع کیا تو ہم دونوں اس کے پیچھے دوڑ کر، اس کے پیچھے لٹک کر اس کی چھت تک پہنچ گئے۔ اس بس کا کنڈکٹر بہت چالاک تھا، وہ ہر وقت اسی کوشش میں تھا کہ کوئی کمپنی کے خرچے پر مفت سفر تو نہیں کر رہا۔ پنڈی سے لاہور تک کا سفر ہمارا اس کنڈکٹر کو ڈاج کروانے میں گزرا۔ جب بھی بس کسی سٹاپ پر رکتی تو ہم نیچے اتر جاتے اور جو ہی بس رینگنا شروع ہوتی تو اس کے پیچھے لٹک کر ہم بس کی چھت تک پہنچ جاتے۔ 7 گھنٹے کے سفر کے بعد جب ہم لاہور پہنچے تو وہاں شام ہو چکی تھی، اور ابھی ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ہم رات کہاں بسر کریں کیونکہ ٹرائل اگلی صبح تھے۔ میری جیب میں صرف 12 روپے تھے جبکہ میرے دوست اعجاز کی جیب میں صرف 13 روپے تھے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ کسی بھی سستے ہوٹل میں رات بسر کرنے کے لیے 25 روپے کی ضرورت ہے۔ یوں اگر ہم رات بسر کرنے کے لیے کسی ہوٹل کا انتخاب کرتے تو ہمیں نہ صرف رات کے کھانے بلکہ اگلی صبح کے ناشتے سے بھی محروم ہونا پڑتا، اور میں خالی پیٹ ٹرائل نہیں دے سکتا تھا۔ اسی دوران میری نظر ایک ٹانگے والے پر پڑی۔ میں نے جا کر اسے سلام کیا اور اس سے گفتگو کے بعد اپنا مدعا بیان کیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے رات بسر کرنے کے لیے جگہ چاہیے۔ وہ مسکرایا۔ اس نے مجھے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے اسے بتایا میں پنڈی کا ایک کرکٹر ہوں۔ تو اس نے فوراً اگلا سوال پوچھا کہ کیا تم پاکستان کے لیے کھیلتے ہو؟ تو میں نے کہا فی الحال تو نہیں، لیکن انشاءاللہ بہت جلد میں پاکستانی کرکٹ ٹیم میں کھیلوں گا۔ اس کوچوان نے ہنس کر میری طرف دیکھا اور مجھ سے سوال پوچھا کہ آخر میں تم پر یہ مہربانی کیوں کروں کہ تمہیں اپنے ساتھ رات بھی بسر کرنے دوں اور تمہیں کھانے کے لیے بھی کچھ دوں۔ شعیب اختر نے اس کوچوان کو جواب دیا کہ میں جب پاکستانی کرکٹ ٹیم میں سٹار بن جاؤں گا تو تم سے ملنے ضرور آؤں گا۔ شعیب اختر کہتے ہیں کہ اس کوچوان کا نام آج بھی مجھے یاد ہے، وہ عزیز خان تھا، اور میرا یہ جواب سننے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ ہماری ڈیل ٹھہری۔ اس کے بعد شعیب اختر نے اسے اس بات پر قائل بھی کیا کہ وہ اگلی صبح انہیں ماڈل ٹاؤن پارک تک چھوڑ کر آئے جہاں پر ظہیر عباس PIA کی ٹیم کے لیے ٹرائل کنڈکٹ کر رہے تھے۔ شعیب اختر لکھتے ہیں اس رات میں سکون کے ساتھ لاہور کی فٹ پاتھ پر تانگے والے کی جگہ پر سویا۔ عزیز خان نے ایک مہربانی اور بھی کی کہ اگلی صبح ہمیں ماڈل ٹاؤن تک پہنچانے کے لیے چل پڑا۔ تانگے صرف ایک خاص علاقے تک جا سکتے تھے، چنانچہ عزیز خان نے ہمیں وہیں پر اتارا اور وہاں سے ہم 2 گھنٹے پیدل چل کر ماڈل ٹاؤن تک پہنچے۔ شعیب اختر لکھتے ہیں عزیز خان سے رخصت ہوتے وقت میں نے اپنا وعدہ دہرایا کہ اگر کبھی وہ سنے کوئی کرکٹر اسے تلاش کرتا ہوا آیا ہے تو وہ یہ جان لے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ جب وہ سٹار بن گیا اور اس پر دولت برسنا شروع ہوئی، شعیب کہتے ہیں جب اشتہارات اور کرکٹ کی آمدن سے میں نے اپنا پنڈی والا گھر تعمیر کر لیا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ ابھی ایک وعدہ پورا کرنا باقی ہے۔ چنانچہ ایک دن میں بیس بدل کر لاہور پہنچا، داتا دربار میں داخل ہوا، وہاں شکرانے کے نفل ادا کیے اور پھر میں اسٹیشن کی طرف چل نکلا تاکہ اسی ٹانگے والے کو تلاش کر سکوں جس نے 6 سال قبل مجھے سونے کے لیے اپنے فٹ پاتھ پر جگہ دی تھی اور اپنی مزدوری سے مجھے کھانا کھلایا تھا۔ شعیب اختر کہتے ہیں اسے ڈھونڈنے میں مجھے کافی وقت لگا، لیکن آخر کار میں نے اسے ڈھونڈ لیا۔ وہ کونے میں پڑا سو رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا، اسے جگایا تو وہ ڈر گیا، لیکن پھر میں نے اس کے قریب جا کر اسے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جب میں پاکستانی کرکٹ ٹیم میں شامل ہو جاؤں گا تو تم سے ملنے آؤں گا۔ یہ بات سننا تھی کہ عزیز خان نے فوراً مجھے پہچان لیا اور ایک بچے کی طرح جمپ لگا کر مجھے گلے لگا لیا۔
تو میرے گلے لگ کر میرے لیے دعائیں کرتا رہا اور یہ بار بار کہتا رہا کہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں شعیب اختر ہوں۔ اس کے بعد وہ خدا کی شان بیان کرتا رہا کہ معجزے اسی طرح ہوتے ہیں۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں شعیب اختر ہوں۔ اس کے بعد وہ خدا کی شان بیان کرتا رہا کہ معجزے اسی طرح ہوتے ہیں اور تم بھی ان معجزوں میں سے ایک ہو۔ عزیز خان نے شعیب اختر کو بتایا کہ اس کے لیے یہ خواب سے کم نہیں کہ ایک بندہ جو ایک رات اس کے ساتھ فٹ پاتھ پر سویا تھا وہ آج پاکستان میں سب سے زیادہ جاننے والا شخص ہے۔ شعیب اختر لکھتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے جب پہچان لیا تو وہاں پر ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ عزیز خان نے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، آپ کو کتنے زیادہ لوگ جانتے ہیں اور ہر کوئی آپ کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہے، لیکن میں نے عزیز خان سے کہا، ہاں لیکن تم نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے تم وہ واحد شخص ہو جسے میں جانتا ہوں اور میں یہاں صرف تم سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ عزیز خان کی جیب میں کچھ رقم ڈال دوں لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ عزیز خان دنیا کی نظر میں غریب آدمی اور کوچوان تھا، لیکن وہ میری نظر میں عزت نفس اور انسانیت کا بہت بڑا شاہکار تھا۔ اس شام ہم نے ایک مرتبہ پھر اکٹھے کھانا کھایا اور اس بار بھی عزیز خان نے پیسے دیے۔ اس نے کہا، اس رات بھی تم میرے لیے شعیب بھی تھے اور آج بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم شعیب ہی رہو، تم کبھی نہ بدلنا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا وہ اس کے تانگے کی سواری کرنا پسند کرے گا۔ شعیب اختر نے جواب دیا کہ ہاں کیوں نہیں، اور یوں ان دونوں نے اسی روٹ کی سیر کی جہاں 6 سال قبل PIA کے ٹرائل دینے کے لیے شعیب آئے تھے۔ اختر لکھتے ہیں، اس کے بعد بھی عزیز خان میرے رابطے میں رہا، بعد میں اس کی وفات ہو گئی۔ فری میں گنے کا رس پیتے تھے۔ دوستو، شعیب اختر اپنی سٹرگل کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب میں کھیلا کرتا تھا اور واپس پیدل گھر جاتا تھا تو گرمی کی وجہ سے مجھے سخت پیاس لگتی تھی۔ وہیں راستے میں ایک گنے کے جوس والا ہوتا تھا، مجھے گنے کا جوس بے حد پسند تھا۔ چنانچہ ایک بار اس کے پاس گیا اور کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اگر تم مجھے مفت میں گنے کا جوس پلاؤ تو ایک دن جب میں سٹار بن جاؤں گا تو تمہیں گنے کی جوس کی مشین لے کر دوں گا۔ پھر آہستہ آہستہ ہماری دوستی ہوگی اور مجھے معلوم ہوا کہ اس کا نام طارق ہے۔ ایک بار طارق نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم سٹار بن جاؤ گے؟ میں نے اس سے کہا، ہاں، اگر تمہیں میری آنکھوں میں آگ نظر آتی ہے تو میں ایک نہ ایک دن ضرور سٹار بنوں گا۔ شعیب اختر کا کہنا تھا کہ اس نے مجھے 1.5 سال تک مفت گنے کا جوس پلایا۔ پھر میں جب پاکستانی کرکٹ ٹیم کا حصہ ہو کر سٹار بن کر واپس آیا تو میں نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی۔ پھر آخر کار ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ اس کی وفات ہو چکی ہے۔ جب مجھے اس کی وفات کی خبر ملی تو میں بے حد افسردہ ہوا، تاہم بعد ازاں میں نے اس کے گھر والوں کو ایک دکان بنا کر دے دی۔